علی شیر خدا فرماتے میں نے اسی سے تو رب کو پہچانا ہے کہ جو میں کرنا چاہتا تھا وہ نہیں ہوا، بلکہ وہ ہوا جو میرا رب چاہتا تھا۔ فرماتے میں نے کسی کام کے لیے سارے اسباب جمع کر لیے، جب نہیں ہوا تو میں سمجھ گیا یہ کرنا میرے اللہ نے۔ یہ تو اللہ کی بہت بڑی اس کے ہونے کی علامت ہے کہ آپ اس کی رضا پہ راضی رہیں۔ حضرت ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مستجاب الدعوات تھے، جو دعا مانگتے تھے قبول ہو جاتی تھی۔ اللہ کا ان پر خاص انعام تھا، اور یہ بات بڑی مشہور ہو گئی، دور دور سے لوگ ان کے پاس دعائیں کرانے آتے۔ خود وہ نابینا تھے، بینائی نہیں تھی۔ تو کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے لیے بھی دعا کر لیں، تو فرمانے لگے میرے رب نے بڑا عرصہ مجھے آنکھوں کا نور عطا کیا ہے، اب وہ لے گیا ہے تو میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ دکھ اور تکلیف اور اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنے میں نا ایک خاص لذت بھی ہے۔ صرف سکھوں کا مزہ نہیں ہوتا، دکھوں کا بھی مزہ ہوتا ہے۔ ہاں زخموں کی بھی ایک لذت ہوتی ہے۔ یہ کبھی آپ کے کوئی زخم ہو جائے اور ٹھیک ہونے کے قریب آئے تو آپ اسے چھیڑ کے دیکھیں، اس کی بھی ایک لذت، دکھوں کا بھی ایک مزہ۔ سکھوں میں تو لوگوں کو رونا نہیں آتا، جو بڑے سکھی ہوتے ہیں وہ تو کعبے جا کے نہیں روتے، ناراض نہ ہوئیے گا مجھ سے، ان کو تو مدینے جا کے رونا نہیں آتا۔ یہ دکھ ایک ایسی چیز ہے جو بندے کے دل کو نرم رکھتے ہیں۔ یہ آزمائش ایک ایسی چیز ہے جس میں نفسانی قوتیں ختم ہوتی۔ کوئی نہ کوئی آزمائش انسان کے ساتھ رہے تو اللہ کے حضور حاضر رہتا ہے۔ دکھوں کو، بیماریوں کو، تکلیفوں کو کبھی بھی برا نہیں جاننا چاہیے۔ یہ تو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں، دلوں کو نرم کر دیتی۔ جن کو ہم بعض اوقات بڑی آزمائش سمجھ رہے ہوتے ہیں وہی تو خیر بن جاتی۔ حضرت جناب ایوب علیہ السلام شدید علیل ہو گئے، شدید بیمار ہے، 16 سال گزر گئے بیماری کو۔ تو آپ کی اہلیہ نے ایک دن آپ سے کہا اللہ کے نبی ہیں، دعا ہی مانگ لیں، اللہ شفا دے دے۔ تو جناب ایوب علیہ السلام اپنی اہلیہ سے فرمانے لگے شفا کتنا عرصہ رہی ہے؟ انہوں نے کہا 60 سال۔ فرمایا بیماری کو کتنا عرصہ ہوا؟ کہا 16 سال۔ فرمانے لگے ذرا بیماری کو بھی 60 ہو لینے دے، پھر دعا مانگ لیں گے، ہو لینے دے ذرا 60 سال۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا فیصلہ کیا۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ جملے نکلے کہ 60 سال ہو جائیں گے تو کر لوں گا دعا، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت شفا عطا فرما دی، ٹھیک ہو گئے جناب ایوب۔ کچھ دن گزرے نا تو آپ کی اہلیہ نے ایک سوال پوچھا، کہنے لگی ایوب یہ بتائیے آپ نے بیماری بھی دیکھی، شفا بھی دیکھی، بیماری ٹھیک تھی کہ شفا؟ تو آپ فرمانے لگے سارے دن ہی اللہ کے ہیں، جس حال میں رکھے ٹھیک ہے، وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے، میں سارے دن اس کے ہیں۔ لیکن فرمانے لگے اگر تم مجھ سے پوچھو نا میری ذاتی رائے تو بیماری بڑی اچھی تھی۔ انہوں نے کہا یوں بیماری اچھی تھی؟ آپ فرمانے لگے جب میں بیمار تھا نا تو 24 گھنٹے میں ایک بار میرا رب میرا حال پوچھتا تھا۔ فرمایا 12 گھنٹے تو اس مزے میں گزر جاتے تھے کہ رب نے حال پوچھا ہے، اور پھر اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا تھا کہ میرا رب دوبارہ کب حال پوچھے گا۔ تو میں 24 گھنٹوں کی لذت نہیں بتا سکتا جو اس کے حال پوچھنے سے طاری ہوتی۔ تو فرمایا شفا تو مل گئی ہے پر اب وہ حال تو نہیں نہ پوچھتا۔ اب وہ میرے بھائی اس بیماری میں جو لذتیں ہیں، جو کرم نوازیاں ہیں، جو رحمتیں، ان کو بھی تو دیکھیں، اپنے کریم رب کی رضا پہ راضی تو رہے۔ آپ کو پتہ ہے دکھ کس کو کہتے ہیں؟ دکھ کی تعریف درویش یہ کرتے ہیں کہ ہماری مرضی اور ہے اور رب کا ارادہ کرم اور ہے، اس کا نام دکھ ہے۔ سکھ کیا ہے کہ ہماری بھی وہی مرضی ہے جو ہمارے رب کی مرضی ہے۔ اگر مالک کریم کا ارادہ کرم یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں مل جائیں تو الحمدللہ،
اور اگر اس کا ارادہ کرم یہ ہے کہ ایک وقت روٹی ملے ایک وقت فاقہ ہو تو الحمدللہ۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ ڈھیر سارے لوگ دنیا میں ملتے ہیں جو کہتے ہیں جی مجھے یہ پریشانی ہے، میں سب طبیبوں حکیموں کے پاس گیا، پھر میں آستانوں درباروں مزاروں پہ بھی حاضر ہوا، اس کے بعد میں نے بڑے بڑے دانشوروں سے مشاورت کی، لیکن میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو کیا ہوتا ہے پھر وہ انزائٹی کا، ڈپریشن کا، ٹینشن کا، ذہنی تناؤ کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اگر سارے ڈاکٹروں، طبیبوں، حکیموں، دعاؤں، التجاؤں کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں نہ ہو رہا، تو پھر معنی یہ ہے کہ رب کی رضا یہی ہے کہ جو کرم سے اس نے فیصلہ کر دیا ہم بھی اس فیصلے پہ راضی ہو جائیں۔ بے چینی اور اضطراب یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے اور ہماری جد و جہد کچھ اور ہے، اس سے ذہنی اضطراب اور تناؤ پیدا ہوتا ہے، اس سے طبیعتیں بے چین اور بے قرار ہوتی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یہ ہے، اس کو سمجھیے گا کہ جس طرح قرآن مجید نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو احسن القصص کہا ہے نا، قصوں میں سے سونا قصہ، خوبصورت داستان جناب یوسف کی، اور داستان یہ ہے کہ کبھی وہ باپ کے سب سے زیادہ لاڈلے ہیں اور کبھی وہ جناب یوسف علیہ السلام کنویں کی زینت بن گئے، کبھی ان کے قریب گرم ہوا بھی نہیں آتی اور کبھی ان کے چہرے پر تماچے پڑتے ہیں۔ پھر وہ کنویں سے نکلتے ہیں تو ایک اور تکلیف سہتے ہیں کہ انہیں بازار میں بیچا جاتا ہے، پھر وہ اللہ کی فضل سے اور اس کی توفیق سے ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں انہیں شہزادہ بنا کے رکھا جاتا ہے۔ کچھ زندگی بڑی آسودگی اور آسانی کی طرف بڑھنے لگتی ہے کہ پھر ایک فیصلہ کرم ہوتا ہے کہ جناب یوسف کو جیل میں جانا ہے، تو وہ کسی جگہ شکوہ نہیں کرتے، وہ کنویں میں جاتے ہیں تو پھر بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، وہ شہزادے بنتے ہیں تو پھر بھی اللہ کی رضا پہ راضی، وہ دوبارہ جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں تو پھر بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ پھر اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جس ملک کے وہ قیدی تھے نا، رب اسی ملک کا انہیں بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کا ایک دستور ہے کہ آپ کو دکھ بھی آئیں گے، سکھ بھی آئیں گے، آزمائشیں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، لیکن سکھوں کا معاملہ تو ہم بڑے لطف کے ساتھ اور ذائقے کے ساتھ گزارتے ہیں، دکھوں کی باری آتی ہے تو شدید اضطراب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بالکل یہی زندگی جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کبھی خوبصورت پہلوؤں پر غور کریں نا کہ امام علی مقام وہ ہیں کہ کبھی وہ سجدے کی حالت میں نانا کے کندھوں پہ ہیں اور کبھی حضور گلی سے گزر رہے ہیں تو حسنین نانا کے کندھوں پہ ہیں۔ کبھی کیفیت یہ ہے جناب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ اپنی والدہ کے مقدس کاشانہ نور میں خاتون جنت کی گود میں کھیل رہے ہیں، کبھی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس باہوں میں جھول رہے ہیں۔ یہ سارے نظارے انہوں نے دیکھے، لیکن پھر وہی حسین ابن علی تھے جنہوں نے کربلا کا خشک میدان بھی دیکھا، جنہوں نے وہ چٹیل پہاڑ بھی دیکھے، حق کے رستے میں اپنی اولاد کا قربان ہونا بھی دیکھا۔ کسی جگہ شکوہ نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں جس حال میں میرا رب رکھے میں اسی حال میں راضی ہوں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم سکھوں کو تو یاد ہی نہیں